ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں تیسری نمبر کی صورت شریفہ سورہ آل عمران کا یہ چوتھا رکوع ہے جو 11 آیات پر مشتمل ہے، اور ان 11 آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور وہ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، اور اللہ تو بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا یا کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ نے منتخب فرما لیا، چن لیا حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور اولاد ابراہیم کو اور اولاد عمران کو، سارے جہان۔ یہ ایک دوسرے کی اعلی اولاد ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب کہا حضرت عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں تیرے لیے نذر کرتی ہوں، نذر مانتی ہوں
جو کچھ میرے پیٹ میں ہے کہ وہ فارغ ہوگا تیرے لیے تو قبول فرما لے میری جانب سے۔ اب بے شک تو سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ پھر جب انہیں ولادت ہوئی تو کہنے لگیں میرے رب مجھے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کیا پیدا ہوا، اور نہیں ہو سکتا بیٹا بیٹی کی طرح، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر قبول فرما لیا اللہ نے، ان کے رب نے قبول کرنا بہترین طریقے پر، اور ان کی پرورش فرمائی، پرورش فرمانا بہترین طریقے پر، اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام۔ وہ جب بھی حضرت زکریا داخل ہوتے حجرے میں تو وہاں وہ نئے قسم کی چیزیں پاتے۔ انہیں پوچھا مریم یہ تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تبھی دعا کی حضرت زکریا نے اپنے رب سے، عرض کیا ہے میرے رب اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر انہیں پکارا فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا، تصدیق کرنے والے اللہ کی کلمات کی، اور سردار اور انتہائی پاک باز اور نبی پرہیزگاروں میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ تو زکریا نے عرض کیا میرے رب کیوں کر ہوگا مجھے بیٹا جبکہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ایسے ہی اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو زکریا نے عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیتے۔ ارشاد فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے، بس ذکر کرو، یاد کرو اپنے رب کو بہت کثرت سے، اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح و شام۔ یہ ان 11 آیات بیانات کا ترجمہ۔ یہاں سے اصل واقعہ جو ہے، جیسا میں نے جب یہ صورت شریفہ شروع ہوئی اس وقت عرض کیا تھا کہ اس میں جیسے پچھلی صورت مبارکہ میں سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب جو تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا، یہودیوں سے تھا، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس صورت شریفہ کے زیادہ مضامین جو ہیں وہ نصارہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ نصارہ اللہ کے جس نبی کے بارے میں غلط عقیدے میں پڑھ کر انہوں نے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں تباہ کیا، خسران میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، ان کے عقیدے کی تصحیح کا پورا بندوبست اس صورت شریفہ میں۔ اسی لیے یہ رکوع ابھی جو پڑھا گیا یہاں پر تو حضرت مریم کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ اب ان کی ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ آئے گا۔ آج کا جو رکوع ہے اس کی پہلی آیت شریفہ تو وہ ہے جس کی روشنی میں الحمدللہ ہم سیرت کے جلسوں میں 20 تقریر سن چکے ہوں گے۔ رب نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ایک سوال ہے
اگر کے ساتھ، اگر کے ساتھ اگر جو ہوتی ہے وہ شرطوں کو بیان کرتا ہے. اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر اس محبت کی دلیل میں تمہاری زندگی میں یہ اور یہ ہونا چاہیے. دیکھو، دنیا میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا. تو آخرت کے بارے میں آدمی کو یہ شیطان نے کیسے بھلاوا دے دیا کہ کوئی بھی دعویٰ کر کے چلے جانا، دلیل ہو کہ نہ ہو وہ قبول کر لیا جائے گا. اس بھلاوے میں شیطان نے کیسے ڈال دیا. یہاں اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، دوسری زبان میں یہ کہا جائے کہ اگر واقعی تم ایمان والے ہو، اس لیے کہ حب الہی، اللہ سے محبت، یہی تو ایمان کی بنیاد ہے. اللہ کو پہچاننا اور اس کو پہچان کر اس کی عظمتوں، اس کی رفعتوں، اس کی شان، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کا قادر مطلق ہونا، اور مکمل طور پر ایک بندہ ہونے کے ناطے حق بندگی کے اعتبار سے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے احکام کے نیچے ڈال دیں، یہ ایمان ہے. اسی بات کو سورہ بقرہ میں وہ آیت شریفہ گزر چکی ہے جس میں رب نے فرمایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو بیچارہ حب رسول کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا جی جل جاتا ہے. ایمان ہے. قرآن نے کہا ایمان والا وہ ہے جس کو سب سے شدید محبت اللہ سے ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی رسول اللہ کے ذریعے. وہ میرا رب ہے اور یہ میرے محسن اعظم ہیں. اگر اس محسن اعظم کو رب کائنات نے مبعوث نہ فرمایا ہوتا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا رب کون ہے. تو ایمان کی بنیاد اللہ کی محبت. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. اتباع کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہمارے یہاں اردو میں پیروی کرتے ہیں. معلوم نہیں کہاں کے درس میں یا شاید کلاس میں نے یہ بات عرض کیا کہ پیروی کا لفظ جو ہے بہت ہی پیارا لفظ ہے اتباع کے لیے. اصل میں اس کو لغت کے اعتبار سے آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ کوئی شخص چلنے والا اگر نرم زمین پہ چلے تو نرم زمین پہ اس کے پاؤں کے نشان پڑیں گے. جیسے ریت پہ چل رہا ہے یا نرم زمین پہ اس کے پاؤں کے نشان پڑیں گے. پیچھے چلنے والا اس طرح اس کے پیچھے چل رہا ہو کہ جہاں جہاں اس کا نقش پا، اس کا نشان قدم ہے، وہیں پر اپنا پیر رکھے. اس طرح چلنے کو پیروی کہا جاتا ہے. حقیقت کے اعتبار سے پیروی کس کو کہتے ہیں؟ نقش قدم پہ چلنا. تو رب کائنات نے اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی آپ یہ فرمائیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری پیروی کرنی ہے، میرے نقش قدم پہ چلنا. گویا اب آپ کا نقش قدم پہ چلنا کیا ہے؟ آپ کے نقش قدم پہ چلنا کیا ہے؟ آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے آپ کی سنتوں کی اتباع. سیدھی سیدھی بات، گھما پھرا کے اس میں فلسفہ اور منطق نہیں بیان کرنا ہے. دین میں یہ سب چیزوں کا کوئی گزر نہیں ہے. یہاں تو دو اور دو چار کی طرح حقائق ہیں، ان کو کھلی آنکھوں سے اور کھلے کان سے اور کھلے دماغ سے آدمی کو تسلیم کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے. ایک ایک عمل میں آپ کی سنت مبارکہ کی پیروی کرنا، سنتوں کو پورا کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنا. آپ کے خادم نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ کسی بھی عمل کو عبادت بنانے کے لیے، عمل ہے،
کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کو عبادت بنانے کے لیے اس کی 2 شرائط ہیں. ایک تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اور دوسرے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، یہ دونوں چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں. اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نکل جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ کام عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گا. دیکھو سجدہ جو ہے نا وہ تقرب اللہ کا سب سے زبردست ذریعہ ہے. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ حالت سجدہ میں اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ قریب کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. اور قرآن شریف نے اپنے یہ جو سورہ علق ہے 30ویں پارے کا جو قرآن کا آخری سجدہ 14واں سجدہ، وہ آیت تو ہم نہیں پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے تو سب کو سجدہ واجب ہوگا، لیکن سجدے کی آیت کا ترجمہ کیا جائے تو سجدہ واجب نہیں ہوتا. ایسا ہم نے اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے. تو وہ آیت شریفہ ختم ہی اس پر ہوتی ہے کہ سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. یعنی اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں ڈالو. یہ سجدے جیسی عبادت جو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ سجدہ بھی اگر مکروہ اوقات میں کیا جائے گا تو آدمی کے منہ پر مار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ تو کر رہا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کر رہا ہے. طلوع آفتاب کے وقت منع کیا، زوال آفتاب کے وقت منع کیا. اب اگر یہ شخص اس وقت سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، حالانکہ سجدہ کر رہا ہے. قرآن نے حالت سجدے کو تقرب اللہ کا ذریعہ بتایا ہے، اس کے بعد بھی یہ سجدہ قبول نہیں ہوگا. اس کا معنی اس لیے کہ سجدہ تو ہے، عبادت تو ہے سجدہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں فرمایا فاتبعونی، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، کیا انعام ہے. اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. اس نے جناب موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا تھا، جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اس نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. اور تم میری پیروی کرو تو اللہ عز و جل تمہیں بھی اپنا حبیب بنا لے. یحببکم اللہ، اس کا یہی ترجمہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. اب بتائیے مقام ولایت ولی ہو گئے، بابا ہو گئے، کیسے ملے گا؟ اللہ کے حبیب کے طریقے پر بغیر چلے ہوئے کوئی اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اتنا ہی نہیں بلکہ آدمی بشر بندہ ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، جو گناہ ہوگا وہ بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے مغفرت فرمانے والے، بڑے رحم. اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہا مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں آیت ملا کے ایسا لگتا ہے آیت کا درس ہی کر دینا، بڑی سمجھنے کی بات ہے. اوپر کیا تھا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اس آیت میں فرمانا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت اور اتباع، اتباع کہا جاتا ہے نقالی کو، اتباع کہا جاتا ہے نقالی کو، اور اطاعت کہا جاتا ہے فرما برداری کو. میں نے کسی موقع پر آپ سے بات عرض کیا تھا، وہ یاد رکھ لیجیے. اتباع کا لفظ پورے قرآن میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے لیے آئے گا. اتباع کا لفظ کبھی اللہ کی ذات کے لیے اتباع کا لفظ آ ہی نہیں سکتا. ہاں اللہ کے لیے آئے گا تو اطاعت کا آئے گا، جبکہ نبی کے لیے اطاعت کا بھی لفظ آتا ہے، اتباع کا بھی لفظ آتا ہے. لیکن نبی ارشاد بھی فرماتے ہیں اور عمل کر کے بھی بتاتے ہیں، تو یہاں پر عملی نمونہ موجود ہوگا
لیکن باری تعالیٰ کی ذات عالی جو ہے وہ صرف حکم ارشاد فرمائیں گے، اس لیے ان کے لیے صرف اطاعت کا لفظ آئے گا۔ یہاں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کہاں مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اوپر تو آپ فرما چکے تھے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ مفسرین نے فرمایا یہ دونوں آیتوں کو ملا کے یہ مضمون بنتا ہے کہ اتباع رسول ہوگی کہاں؟ جہاں آپ کی سنتیں، آپ کے اعمال دکھائی پڑتے ہیں وہاں اتباع ہوگی۔ گویا جس کو قولی حدیث کہا جاتا ہے وہاں اتباع ہوگی، معاف کیجیے گا، جسے فعلی حدیث کہا جاتا ہے، جو آپ نے افعال کر کے بتائے ہیں وہ سب کی سب فعلی حدیث کہلاتی ہے۔ جہاں فعلی حدیث ہوگی وہاں اتباع ہوگی، اور جہاں قولی حدیث ہوگی، جہاں زبان مقدس سے کوئی حکم دیا ہے آپ نے، وہاں پر آپ کی حدیث شریف، اب اس حدیث شریف پر بھی آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ آپ کے اعمال صالحہ جو ہیں، وہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ فعلی حدیث یا عملی حدیث کہلاتی ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور جو کچھ آپ کے زبان مقدس سے نکلا ہے اس کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ گویا آپ کی فعلی حدیث کو بھی ماننا ہے اور قولی حدیث کو بھی ماننا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پورا دین اللہ کے رسول سے شروع ہو کر انہی کی ذات پر ختم ہو جاتا۔ ایک بد نصیب طبقہ جو آپ کو بیچارہ، وہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے چور جمع ہو جائیں اور اپنا نام پولیس رکھ لیں، تو پولیس تھوڑی رہے گا، وہ چور چوری رہے گا نا۔ تو انہوں نے بہت ہی مشہور طبقہ، فرقہ ہے وہ، اور ابھی اس ملک میں اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ حیدرآباد ہے، وہ نیٹ پر بھی ہے وہ اویلیبل، بہت خطرناک فرقہ، اہل قرآن۔ اچھا بات کہیں، یہ اللہ کی ذات جو ہے یہ اس کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہونے کے بعد بھی کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے کیا؟ آدمی صحیح بات تو ہے، آدمی کو لگتا ہے نا، لیکن اس کا قول جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے صرف اپنا کلام نہیں نازل فرمایا، جس کے قلب کو اس نے اپنے کلام کے نازل فرمانے کے لیے قبول فرمایا، اس ذات کے لیے فاتبعونی کا حکم بھی اسی قرآن میں دیا جس قرآن کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہو۔ اس لیے وہ فرقہ اہل قرآن نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ منکر حدیث ہے، ان کو حدیث شریف سے کچھ لینا دینا، اس لیے کہ ساری دین کی پابندیاں جو ہیں وہ حدیث شریف کی روشنی میں آدمی پہ عائد ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن شریف نے نماز کے الفاظ، قرآن شریف میں نماز کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ کسی ایک آیت سے کوئی بتا سکتا ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے فرض؟ بتا سکتے ہیں؟ ارے قیامت آ جائے گی، نہیں بتا سکتے بھائی۔ اب فجر کی نماز، صبح اٹھ گیا، مسواک کیا کرے گا؟ اس کو مسواک سے کیا لینے دینا؟ برش کر لیا، تھوڑا چمچما لیا اپنے آپ کو، چائے پینے بیٹھ گیا، چائے پینے کو نماز بولنا شروع کر دے، کیا کر لیں گے آپ؟ کیا کر لیں گے آپ؟ نماز اگر واقعی اس کو نماز دیکھنا ہے تو اس کے لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کے اس ارشاد کے روشنی میں کہ سلو، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نماز کے پڑھنے کے لیے پہلے محمد الرسول اللہ کو دیکھنا پڑے گا، جب نماز سمجھ میں آئے گی، ورنہ صلاۃ کا لفظ جو ہے اس کے معنی نماز بھی ہوتا ہے، اس کے معنی دعا بھی ہوتا ہے، اس کو نماز جنازہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ صلاۃ کا لفظ کئی، اور صلاۃ کا مطلب رحمتیں بھیجنا بھی ہوتا ہے، سب معنی ہوتا ہے۔ لیکن یہ نماز جو الحمدللہ 5 وقت مسلمان پوری امت پڑھ رہی ہے، تواتر کے ساتھ 1500 سال سے، اس 1500 سال سے ایک دن ایسا نہیں ہوا جس دن کوئی نماز نہیں پڑھی گئی، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے، تواتر کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اس نماز کے لیے محمد الرسول اللہ سے سیکھنا پڑے۔ اب یہاں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے، اوپر کیا تھا؟ میری اتباع کرو۔ اب یہاں ہے آپ فرمائیے
اطاعت کرو، کہا مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ کسی کو کفر کرنا ہے، اس کا معنی کیا کہ اتباع رسول اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے اگر کوئی انکار کرے، روگردانی کرے، تو رب نے فرمایا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا معنی کہ یہ آدمی صرف کافر ہوگا وہی کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ یہ کہہ دے کہ وہ اپنے نبی کی اتباع نہیں کرے گا یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا۔ یہ کافر کہہ سکتا ہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اب فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و عالم، یہ آیت اور ایسی اور کئی آیتیں ہیں قرآن شریف میں۔ بے شک اللہ نے اصطفیٰ، یہ اصطفیٰ لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اجتبا، ایک لفظ ہے اجتبا، اجتبا کا مطلب ہوتا ہے قریب کر لینا۔ یہ دونوں الفاظ اجتبا اور اصطفیٰ، یہاں پر اصطفیٰ کا لفظ استعمال۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، منتخب فرما لیا آدم، کہتے آدم کو، و نوح اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی اولادوں کو، و آل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، ساری جہانوں پر، ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک دوسرے کی آل اولاد ہیں، ذریت کہتے ہیں آل اولاد کو۔ یہاں جن لوگوں کے نام ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کی نسل میں اللہ نے جن انبیاء کو بھیجا۔ عمران، میں نے پچھلے درس میں بات عرض کیا تھا کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا بھی نام عمران ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس آل عمران سے مراد یہاں سے لیا ہے، کیونکہ اس سورت کا نام آل عمران ہے، یہ حضرت مریم کے والد سے، اور بعض نے یہ لیا کہ اس آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کی نسل میں سارے جو اللہ نے انبیاء بھیجے۔ اب دیکھیے قرآن نے کہا ذریتم بعضها من بعض، ایک دوسرے کی آل اولاد ہیں، جیسے حضرت آدم کی نسل میں حضرت نوح، پھر وہ نسل آگے بڑھی، اب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی، اسی میں حضرت ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم کی نسل آگے بڑھی، اسی میں حضرت عمران، پھر عمران کی نسل آگے بڑھی، یعنی وہی حضرت ابراہیم کی نسل آگے چل رہی ہے، اسی میں سارے انبیاء، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم کی نسل میں سارے انبیاء ہونے کے بعد کوئی اگر نبی کی انسانیت ہونے کا انکار کرے کہ معاذ اللہ وہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہے، مجھے بتاؤ وہ قرآن کی روشنی میں ایمان والا رہے گا، اس کا ایمان باقی رہے گا؟ میں قرآن کی آیت کا انکار ہے نا، ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، یعنی یہ اس نسل انسانی میں اللہ نے ان لوگوں کو، جناب آدم کو، جناب نوح کو، اور اس کے بعد خاندان ابراہیم اور خاندان عمران میں جو انبیاء پیدا ہوئے ان سب کا تذکرہ اس میں ایک ساتھ آیا ہے۔ اصطفیٰ کا لفظ جو ہے یہ چونکہ فعل ہے، چننا، تو اس کی وجہ سے ہر نبی جو ہوتا ہے، ہر نبی وہ اللہ کے نزدیک مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں اس میں ایک نام مصطفیٰ ہے اور ایک نام مجتبیٰ ہے۔ تو یہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ جو دونوں نام ہیں آپ کے، یہ اصطفیٰ اور اجتبیٰ لفظ جو ہے اس کی بنیاد پر چنا ہوا، اللہ نے چن لیا ان کو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کی طرح پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مقام نبوت جو ہے یہ کوئی کسب سے نہیں ملتا، بہت محنت کیا، بہت عبادت کیا، بہت ریاضت، کچھ نہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جن کو اس نے چن لیا اور اس سلسلے نبوت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر اس کو ختم کر دیا۔ اب تو اگر کوئی جھوٹا آدمی، اب جو دعوے کریں گے نبوت سب جھوٹے ہوں گے، وہ چاہے وہ غلام قادیانی ہو یا وہ شکیل ہو، مردود کوئی بھی ہو، سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ ان کے دعویٰ کرنے کے بعد
اگر کوئی ان سے یہ کہہ دے کہ بھئی اگر واقعی تم نبی ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو، تو یہ پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس نے کم سے کم اس بات کو قبول کر لیا اگر تم نبی ہو، یعنی معاذ اللہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ سکتا، اس کا قرینہ، اس کی پاسبلٹی کو قبول کرنا بھی کفر ہے۔ اب آگے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، امرأ کہتے ہیں بیوی کو، جب کہا عمران کی بیوی نے، اس لیے حضرت عمران جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے نانا ہیں۔ جب کہا عمران کی بیوی نے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر، یہ بنی اسرائیل میں آ رہا تھا، کوئی کسی کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو جو کچھ سوچا جاتا ہو، خدا جانے ہر آدمی اصل میں دیکھو ہر گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو کسی کو نہیں، لیکن کوئی یہ سوچے اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد تو عطا فرمانے والا ہو وہ تیرا ولی بندہ ہو، وہ تیرے دین کا داعی ہو، وہ تیرا وفادار ہو، تیرے نبی کا وفادار، کوئی یہ سوچے، اس کی سوچ کو سلام، اس کی سوچ کو سلام ہے۔ لیکن یہ تو لڑکا پیدا ہوا تو ڈاکٹر بنانا ہے، بھئی سارے کے سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو پھر کتنے ڈاکٹر رہیں گے بھائی، کیا کرو گے؟ پھر چیمبر میں مریض بیٹھیں گے، لائن ڈاکٹر کو لائن میں بٹھانا پڑے گا نا، پھر لائن سے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، چیمبر میں مریض ہے، ایک ڈاکٹر پوچھ رہا ہے صاحب کیا آنکھ کی تکلیف ہے؟ آؤ، نہیں آنکھ نہیں، میرا پیٹ دکھ رہا ہے، پھر دوسرا آئے گا صاحب ناک میں، نہیں پیٹ والے کو بھیج، کتنے ڈاکٹر ہیں؟ کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی تو سوچے کہ میرے گھر ہونے والی اولاد جو ہو وہ اللہ کے دین کی داعی ہو، دین کا غدار نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو، یہ بھی تو سوچے کوئی۔ اور اس کی روزی جب آئے گا تو روز کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جو اللہ روزی دے رہا ہے وہ باہر نہیں دے گا اس کو روزی۔ اب اس وقت یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی ایسی نظر کر لیتا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، کوئی خاتون جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے پیدا ہونے کے بعد میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں۔ اس لیے محرر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا۔ میں نے اس کا ترجمہ آپ کے خادم نے یہ کیا فارغ کرنا، یہ فارغ کرنا میرا ترجمہ نہیں، یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمان کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر، اے میرے پروردگارہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، ان کو یہ لگا کہ لڑکا پیدا ہوگا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں کہ یہ تیرے لیے محرر، تیرے دین کے لیے فارغ ہوگا، فتقبل منی، قبول فرما لے میری جانب سے، انک انت السمیع العلیم، تو یہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب ان کو بیٹی پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثی، ان کو ارادہ کیا تھا؟ لڑکا پیدا ہوگا، لڑکا جائے گا تو بیت المقدس میں اس کو رکھ دوں گی، وہ مقدس میں خدمت کرے گا، وہ اللہ کے گھر کی عالم بنے گا، دین کی خدمت کرے گا، یہ سوچا تھا۔ اب لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی پروردگارہ، قالت رب انی وضعتها انثی، اللہ مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی، واللہ عالم بما وضعت، اللہ کو معلوم ہے کیا پیدا ہوا، ولیس الذکر کالانثی، یہ دیکھو یہ جملہ ولیس الذکر کالانثی، بعضوں نے کہا کہ یہ بیگم عمران نے کہا کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ لڑکے کی جیسے تو نہیں ہو سکتی، لڑکا جو ہے وہ دین کی خدمت کرتا، مقدس میں رہتا، یہ تو نہیں ہو سکتی۔ دوسرا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے، جو لڑکی میں نے تجھ کو دیا ہے نا، ابھی تو تجھ کو خالی یہ لگ رہا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اور تو یہ سمجھ رہی کہ یہ اب کیا کرے گی دین کی خدمت، یہ لڑکی سے میں وہ کام لوں گا جو کسی لڑکے سے بھی نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ اس لڑکی کے پیٹ سے ایک بغیر باپ کے مجھے بیٹا پیدا کرنا ہے، ظاہر ہے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنے کے لیے لڑکی ہی استعمال کی جا سکتی، لڑکے کے پیٹ سے تو ہی ہو سکتا ہے لڑکا، اس لیے یہ حضرت حق کا کلام ہے۔ بعضوں نے کہا، یہ دونوں تفسیریں ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے لڑکے کے جیسی نہیں، کوئی لڑکا اس کی جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس سے اور اس کی آل اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیا۔
فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے قبول فرمایا، بہترین طریقے پہ قبول فرمانا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی پرورش فرمائی، بہترین طریقے پہ پرورش۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی بچے جو ہوتے ہیں ان کے بڑھنے کی، ان کے بڑے ہونے کی ایک اسپیڈ ہوتی ہے، ہر دن وہ بڑھتا ہے، اس کی عمر ایک دن بڑھتی ہے، اسی کے حساب سے سب چیز اس کی اللہ پاک بڑھاتے ہیں۔ لیکن حضرت مریم کیونکہ یہ خاص کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، اس لیے ان کی یہ جو بڑھ رہی تھیں، ان کی جو پرورش ہو رہی تھی، وہ بھی اور بچوں کے مقابلے میں بہت تیز تھی۔ جیسے کوئی بچہ ہو، ایک سال کے بچے کی کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن 1 سال کا بچہ ہو اور 1 سال ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا کر دے کہ وہ 5 سال کا دکھنے لگے، اس کو 5 سال کی عقل آ جائے، ایسا ہوتا ہے بعض بچوں کے ماں۔ تو یہ خاص طور سے ان کی جو یہ پروان چڑھ رہی تھیں، بہت تیزی، بہت الگ، عام بچوں سے الگ تھا وہ۔ اب اس کے بعد وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا نے۔ حضرت زکریا جو تھے یہ حضرت مریم کے خالو تھے، یہ حضرت مریم کے یہ خالو تھے۔ کیسے کفالت انہوں نے لی؟ یہ عجیب و غریب بچی جو سارے بچوں سے الگ بڑھ رہی تھی، الگ، اس کو اللہ نے عبادت کا شوق اور اس کو دین کا علم اللہ نے الگ عطا فرمایا تھا۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ اس کو ہم پالیں، ہم رکھیں۔ کیسے حضرت زکریا نے اس کی کفالت کی، آگے اس کا مضمون آئے گا، ابھی اس پر میں کوئی بات نہیں کر۔ اب یہ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا نے۔ حضرت زکریا نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت مریم کے خالو ہیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، ایک عجیب بات یہ تھی کہ اب وہ بیت المقدس میں حجرے تھے علماء کے لیے، تو ان حجروں میں سے ایک حجرہ جو حضرت زکریا کے لیے تھا، وہاں پر انہوں نے اپنی بھانجی کو رکھ دیا۔ عجیب بات یہ ہوتی کہ جب بھی وہ آتے، وہاں پر ان کا کھانا لانا لے جانا حضرت زکریا کے ذمہ تھا، اور کوئی تھوڑی لا سکتا تھا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ سخت انتظامات تھے۔ یہ حضرت زکریا دیکھتے کہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، ایک ہوتا ہے موسمی پھل، اچھا موسمی پھل بھی وہ لائیں گے جب آئے گا نا، وہ موسمی ہو کہ بے موسم ہو، لیکن ایسی چیز جو بغیر لائے ہوئے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کر حضرت زکریا بڑے حیرت میں پڑتے، پوچھ لیا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے ہے، یہ تیرے پاس کہاں سے ہے، میں نے تو لایا نہیں۔ اچھا یہ جو پھل ہے یہ اس کا سیزن بھی تو نہیں ہے، پورے شہر میں کہیں یروشلم میں نہیں ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گیا، تیرے پاس کیسے آیا یہ؟ تو وہ بچی جواب کیا ہے، مریم نے جواب میں دیا، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا، بھولے پن سے۔ بے حضرت مریم کا کھانا آپ نے لا کے ٹفن رکھا، یہ رکھا، اب وہیں پر اللہ کی طرف سے فرشتے نے لا کے کوئی پھل رکھ دیا، تو مریم کا کیا جواب ہوگا؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا۔ اب اس وقت حضرت زکریا کی عمر جو تھی وہ بڑھاپے کی تھی، آپ بے اولاد تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنی دعائیں کی ہوں گی اولاد کے لیے، لیکن اللہ کا ایک فیصلہ تھا۔ یہ بے موسم پھل دیکھ کر پھر جناب زکریا کے دل میں یہ خواہش کروٹ لینے لگی کہ میں اب مزید اللہ سے دعا کروں کہ جو اللہ میری بھانجی مریم کو بے موسم کا پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ اللہ بھلا مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ یہ اس کے پیچھے اصل مقصد تھا۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، تبھی حضرت ہنالک لفظ جو ہے کاش اس کا عربی ٹیمپریچر میں آپ سے بیان کر سکتا کہ یہ دیکھ کر ایک دم حضرت زکریا کے دل میں آیا، ارے واہ میرے اللہ، تو ایسی قدرتوں والا ہے، میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، میری بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا، تو اگر دینا چاہے تو اپنی بندی کو بغیر کسی ذریعے کے اس کو پھل دے رہا ہے،
مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربا, تبھی حضرت زکریا نے دعا کی, قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, انک سمیع الدعاء, بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا. اب ایک دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اتنے دن سے حضرت زکریا نے مان لو کتنی دعا کی ہوگی. پیغمبر ہیں, یقین عقیدہ, ایمان 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 بناؤ ایمان بناؤ. ابے ایمان بنا قرآن کی روشنی میں جب یہ ایمان بنے گا. جناب زکریا اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے جب تک بے اولاد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے حضرت زکریا کو اولاد نہیں ہوتی. زندہ پیغمبر اگر وہ بے اولاد اللہ رکھنا چاہے تو وہ اپنے گھر میں اولاد نہیں پیدا کر سکتا. اس کو اولاد اسی وقت ملے گی جب اللہ کا فیصلہ ہوگا. اور پیغمبر سے زیادہ اللہ کے ہاں برگزیدہ اور اس کا مقرب کوئی تقرب والا کوئی ہو نہیں سکتا. تمہارے ہاں تو مرے ہوئے لوگوں سے بچے مانگتے ہوئے مسلمانوں کو شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی؟ کتنا سڑا اور اندھا عقیدہ ہے. پیغمبر اپنے گھر میں اولاد نہیں پیدا کر سکتا اور قبروں پہ جا کے مسلمان اولاد کا سوال کر رہے ہیں. کون سا ایمان ہے اور کون سا اسلام ہے؟ یہ یہاں سدھرے گا یہ عقیدہ. کہتے زکریا نے اب پھر سے دعا کی کہ پروردگار ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, دعا کی نماز پڑھتے ہوئے کھڑے تھے محراب میں یعنی اپنے کمرے میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرشتوں کے ذریعے اللہ نے یہ خوشخبری بھیجی کہ ہمارے بندے زکریا کو اس بات کی خبر دے دو, ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. نام کس نے رکھا؟ نام کس نے رکھا؟ اپنے بچوں کے نام کس نے رکھے؟ ہم نے رکھے. ان کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. نام کے ساتھ یحییٰ کی اس کو خوشخبری دو زکریا کو, ان کے گھر میں یحییٰ پیدا ہوں گے, بچے کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے. اور آگے انشاءاللہ آگے جب مضمون چلے گا تو آپ سے عرض کریں گے کہ اس یحییٰ کے پہلے کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں تھا. پہلا نام ہے جو اللہ نے رکھا یحییٰ, جو اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا, سید, سردار ہوگا, حصور, انتہائی پاک باز, نفس کو اپنے قابو میں رکھنے والا, وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. زکریا تم نے بیٹا مانگا ہے, ہم ایسے دینے والے ہیں کہ بیٹا بھی دیں گے اور نبی بنا کے دیں گے. تم بھی نبی ہو, تمہارے بیٹے کو بھی نبوت دیں گے. یہ خوشخبری کسی کو مل سکتی ہے؟ صرف حضرت زکریا کی تقدیر ہے. یہ حضرت زکریا کی تقدیر ہے, یہ جناب ابراہیم کی تقدیر ہے کہ رب حب لی من الصالحین کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے نیک بیٹا, ایک صالح بیٹا عطا فرما دے. اور رب تعالیٰ جب بیٹا عطا فرماتے ہیں تو اس کو بیٹا بھی دیا اور اس کے ساتھ اس کو نبوت بھی عطا فرما دی. تعمیر کعبہ میں اس کو استعمال بھی فرما دیا. اب آگے چلیں. قال رب انا یکون لی غلام. اب ذرا یہ آیت دیکھیں, کہنے لگی اے میرے پروردگارہ مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ کیسے یعنی کن حالات میں بیٹا پیدا ہوگا؟ اب کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ بیٹے کی خوشخبری تو آ گئی ہے, میں تو بوڑھا آدمی ہوں. کیسے پیدا ہوگا مطلب نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کے وعدے پہ کوئی شک ہوگا؟ استغفر اللہ. نہیں, اصل اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی. میں جس عمر میں ہوں اس عمر میں تو اولاد پیدا نہیں ہوتی. میری بیوی تو عمر بھر کی بانجھ ہے, میری بیوی تو بانجھ ہے. کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جوان کر دیں گے. ایسا کیسا ہوگا؟ ہم لوگوں کو جوان کر دیں گے اللہ پاک, دونوں کو پھر جوانی میں واپس کر دیں گے. یا یہ ہوگا کہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کوئی اولاد کیسے پیدا ہو, یعنی یہ کیفیت کیسی ہوگی اس کی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا, بس ویسے ہی ہوگا. یہ سارے قانون جو دنیا کے ہیں, جوان ہونا, عمر اس سے اتنے کم ہونا, جب یہ اولاد پیدا ہوگی. 80 سال کے ہونے بچے پیدا ہوتے کسی کو نہیں ہوتے. خواتین کی بھی خاص عمر ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں بچے پیدا ہوتے.
ایام اگر ختم ہو گئے تو اس کے بعد عام طور سے ولادت نہیں ہوتی بچوں کی. یہ سب ہے نا قانون. فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، بس ایسی ہی کذالک ایسے ہی، اس کا معنی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تم بوڑھے کے بوڑھے رہو گے، تمہاری عورت بیوی جیسی ویسی رہے گی، تم دونوں کو میں جوان نہیں کروں گا، لیکن ایسی ہی حالت میں میں تم کو بیٹا عطا فرماتا ہوں. اس لیے یفعل ما یشاء، اللہ وہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے. قال رب اجعل آیا، ٹھیک ہے پروردگار، اب آپ یہ ارشاد ہے تو آپ تو دے دیں گے ہم کو بیٹا، لیکن کم سے کم جب بیٹا پیدا ہونے والا تو مجھے ذرا پہلے سے معلوم ہو جائے تو میں بھی تھوڑی تیاری کر لوں. اب میرے یہاں بیٹا آنے والا ہے. قال آیتک، ہاں نشانی تمہاری یہ ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، 3 دن کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی. زبان جو ہم نے بولنے کے لیے، زبان میں جو قوت نطق دیا ہے اللہ نے، بولنے کی طاقت، اس کو ہم وقتی طور پر سلب کر لیں گے. الا رمضان، اشارہ کر سکو گے، زبان کی آواز بند ہو جائے گی، اشارہ کر سکو گے. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور جب یہ وقت آ جائے تمہاری زبان ہماری طرف سے 3 دن کے لیے بند کر دی جائے، تم صرف اشارے سے بات چیت کر سکو، تو سمجھ لو کہ بیٹے کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، خوب کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرنا اور صبح شام اسی کی تعریف اور اسی کی بڑائی بیان کرنا. یہ ہے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اللہ کی طرف سے صاحب اولاد کیا جانا. یعنی ابھی حضرت زکریا کے گھر میں حضرت یحییٰ پیدا ہونے والے ہیں، ابھی حضرت زکریا گھر میں یحییٰ پیدا ہونے والے ہیں، اس کا تذکرہ رب نے یہاں فرمایا. ایک قرآن شریف عجیب و غریب واقعہ سے بھرا ہوا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات جو 2 منٹ میں رہ گئی اور وہ ضروری ہے، اس کے پہلے کہی جا چکی ہے کہ حضرت زکریا نبی ہیں، تو نبی کے ساتھ جو خرق عادت یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر کوئی چیز ہو، نبی کے ہاتھ سے ہو، نبی کے ذریعے جب اللہ اس کو صادر فرماتے ہیں. نبی صرف ذریعہ ہوتا ہے، فاعل حقیقی اللہ ہوتے ہیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں حضرت مریم جو ہیں وہ نبی تو نہیں ہے نا، اللہ نے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا، یہ قانون ہے اللہ کا. حضرت مریم خان، لیکن اس کے بعد بھی ان کو بن موسم پھل مل رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کرامت کہتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے اعزاز و اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے رب کائنات کچھ ایسے معاملات فرماتے ہیں جو خرق عادت ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے. یہ نیک جو ہے نا، اس کو خیال رکھو، اللہ کے نیک بندوں کو اس کے اعزاز و اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ فرمائے جو خرق عادت کے خلاف ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں. اور قرآن شریف میں 20 کرامات کا تذکرہ ہے. قرآن شریف میں 20 کرامات کا تذکرہ ہے. کتنے جاہل ہوں گے وہ لوگ جو بولتے ہیں یہ لوگ کرامت نہیں مانتے. اب ہم کرامت مانتے ہیں، مگر کرامت کے ساتھ ہم کو یہ معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ سے ہوتی ہے. اب کوئی مکار، کوئی پلید، کوئی گنہگار، کوئی جادوگر، اور کوئی وہ ہمارا جو ایک بابا اٹھ گیا تھا، وہ چونکہ میرے ہی ہم نام ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. ایک پیدا ہو گیا تھا نا ناگپور میں، سپریم کورٹ تک گئے تھے. ایسے غلیظ لوگوں کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز خرق عادت ہو تو اس کو کرامت ہرگز نہیں کہا جاتا. کرامت کے لیے سامنے والے کا مومن، کامل مومن، اس کا متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، یہ سمجھ لیجئے. اور اس سے ہٹ کر جو چیزیں کبھی وجود میں آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، تو وہ یا تو شیاطین کے اثر سے ہوتی ہیں یا جادو کے اثر سے ہوتی ہیں. اور یہ سارے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ شبدہ بازی، اس کو کرامت نہیں. کرامت کے لیے جیسے معجزے کے لیے اس کا نبی ہونا ضروری ہے، غیر نبی کے ساتھ معجزہ نہیں. اسی طرح کرامت کے لیے اس کا مومن ہونا، اور صرف مومن ہونا نہیں، اس کا متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا پہ چلنا آسان فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے صادر فرما دیجئے۔ اللہ ظالم حکمرانوں سے اللہ بطور خاص اس ملک کے باشندوں کو اب آپ نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ حق پرست لوگوں کو، انصاف پرور لوگوں کو موقع عطا فرمائیے۔ اللہ امت مسلمہ کی ساری گناہوں کو، ہماری انفرادی اجتماعی ایسی گناہیں مولا ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ تو بڑے کریم آقا ہیں مولا، آپ تو بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے مولا، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہودیوں کے قلع قمع کے لیے تو کن فرما دے مولا۔ اللہ تو نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کن فرماتے ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ ان دشمنان اسلام کی فنا کے لیے اب کن فرما دیجئے، ہر امت مسلمہ کو عافیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔